اتنا فقید المثال اجتماع، یہ آپ کی بیداری، جمعیت علماء اسلام کے نصب العین کے ساتھ گہری وابستگی اور پاکستان کی ترقی کے لیے پرعزم ہونے کی دلیل ہے۔ میرے محترم دوستو، امت مسلمہ کئی دہائیوں سے عالمی بربریت اور ظلم کا شکار ہے۔ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، ان کے بارود کی بارش امت مسلمہ پہ ہو رہی ہے۔ اپنی طاقت انہوں نے افغانستان میں آزمائی، اپنی طاقت انہوں نے عراق میں آزمائی، لیبیا میں آزمائی، اور فلسطین کے مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں پر جو بیتی، ساری دنیا اس منظر کو دیکھتی رہی، اور مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ امت مسلمہ بھی تماشائی بن کر رہی۔ ان کا ضمیر سویا رہا، وہ اس احساس سے محروم نظر آئے کہ ہمارے بھائیوں پہ صہیونیوں کے ہاتھوں کیا بیت رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله وإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ تمام ایمان والوں کہ آپس کے بھائی چارے، آپس کی دوستی اور باہم مہربان ہونے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے، اگر اس کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے۔ جسم کی کسی حصے میں اگر درد مچل رہا ہو تو ساری رات جاگے گزرتی ہے، بخار کی حالت میں گزرتی ہے۔ آج میں اپنی امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو ٹٹولیے، کیا اپنے مسلمان بھائی پر جب ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے آپ کو کچھ بھی تکلیف کا احساس ہوا؟ ذرا سوچنا پڑے گا۔ جمعیت علماء اسلام ایک آواز ہے
جمعیت علماء اسلام ایک نظریہ ہے، جمعیت علماء اسلام ایک تاریخ ہے، اور جس جماعت کی پشت پر 200 سال کی جہاد کی تاریخ ہو، فرنگی کے خلاف جہاد کی تاریخ ہو، آزادی کے لیے قربانیوں کی تاریخ ہو، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت کو سیاست مت سکھاؤ، جمعیت سے سیاست سیکھو۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام جمعیت سے ٹکراؤ گے، جمعیت سے ٹکراؤ گے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کا منشور ہے کہ ایک اسلامی بلاک وجود میں آنا چاہیے، ایک مشترکہ سیاسی حکمت عملی، مشترک اقتصادی نظام، مشترک دفاعی معاہدہ، یہ امت کو ایک جسم بنا سکتی ہے۔ اور جب کوئی اچھا کام ہوا، اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا، ہم نے حکمرانوں سے اختلاف کو بھلا دیا اور اس اقدام کی حمایت کی ہے، اس کو مزید آگے بڑھانے کی تمنا کرتے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف اب بیت المقدس تک محدود نہیں ہے، قبلہ اول تک محدود نہیں ہے، یہ مسئلہ اب صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے، یہ عرب دنیا سے آگے بڑھتے ہوئے ایران تک پہنچ گیا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو صرف ایران کا معاملہ ہے، ایران جانے اور اس کا مسئلہ جانے، تو میں اپنے حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اپنے عوام کو بھی اس حوالے سے بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران کو اسرائیل سر کر لیتا ہے تو پھر اسرائیل پاکستان کے دروازے پر کھڑا ہے۔ ذرا سمجھو اس بات کو، بین الاقوامی قوتیں کس منافقت کے ساتھ، کس ناجائز حربوں کے ساتھ امت مسلمہ کا خاتمہ چاہتی ہے، بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، حرمین الشریفین ان کے نشانے پر ہے۔ اور اسی لیے میں عرب دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپس کے جھگڑوں کا وقت نہیں ہے، اب امت کے وحدت کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی دفاع ایک کرو، اپنا اقتصاد ایک کرو، اپنی سیاست ایک کرو، ہم آہنگی پیدا کرو، کوئی تمہارا دفاع نہیں کرے گا۔ آئیں ایک دفاعی قوت بن کر ہم اسلامی دنیا کو ایک مضبوط بلاک بنائیں اور اکٹھے ہو کر امت مسلمہ کے مفادات کا دفاع کریں۔ میرے محترم دوستو، لیکن کون کرے؟ پاکستان کے یہ حکمران کس کس بات کو روں؟ اب پختانہ بھائی وہ پڑتوک دی سوڑی سوڑی راوڑ چہارہ سوڑا دی گنڈم مات ساڑا راجی۔ سنجیدہ ہو جائیں، ذرا سنجیدہ ہو جائیں۔ یہاں پر پاکستان خود ایک قومی یکجہتی سے محروم ہے،
जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में एक कौमी यकजहती की अलंबरदार जमात है। हम मुसलमान भी हैं, हम एक अकीदा भी रखते हैं, लेकिन हम तास्सुब के कायल नहीं, हम नफरतों के कायल नहीं हैं। आए हम अपने इख्तलाफ पे भी बात करें, लेकिन सलीके के साथ, शाइस्तगी के साथ। नफरतों की सियासत हम उठाते नहीं हैं, नफरतों की सियासत को हम दफन करते हैं। हम पाकिस्तान में शिद्दत की सियासत नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान में उसूलों की और मोहब्बत की सियासत करते हैं। पाकिस्तान एक आईन रखता है, एक कानून रखता है। कितनी मर्तबा हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस आईन पर हल्फ उठाया। हम उसके वफादार हैं, लेकिन जो लोग मुल्क के मुहाफिज हैं, जो हमारी सरहदात के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की सियासत के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की मईशत के मुहाफिज हैं, अगर वही आईन को सबूताश करते हैं, अगर वही कानून को मोम की नाक बनाकर जिधर चाहें जैसे चाहें मोड़ दें, तो फिर मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचाना, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं दिफाई इदारों का एहतराम करता हूं, मैं मुल्क का नज़्म-ओ-नस्क़ चलाने वाले इदारों का एहतराम करता हूं, मैं मुल्क में उसूली सियासत का एहतराम करता हूं, लेकिन अपने हुदूद से तजावुज़ करोगे तो फिर सामने भी हम खड़े होंगे, मुकाबला भी हम करेंगे, और इंशाअल्लाह तुम मुजरिमों के साथ मुकाबला कर रहे हो, इसलिए कोई मुजरिम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जमीयत उलमा इस्लाम एक पाक, साफ, शफाफ और अकीदे पर पुख्ता और पुरज़्म जमात, अगर इसको तुमने मद्दे मुकाबले में लाने की कोशिश की तो अपनी हलाकत का ऐलान करोगे और कोई रास्ता तुम्हारे पास है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम एक मुअस्सर क़ुव्वत है। अगर आज पाकिस्तान बचा हुआ है, अगर आज पाकिस्तान बाकी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, उसके फजल करम को गवाह बनाते हुए वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम की बरकत से पाकिस्तान बाकी है। हम खून की कुर्बानियां दे रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में हमारे कितने कारकुन, हमारे कितने ओहदेदार, जय्यद उलमाए किराम निशाना बने किस गुनाह पर? कौन सा गुनाह किया था इन्होंने? अगर किसी दूसरी जमात के साथ जुल्म होता है, हम वहां भी जुल्म की खिलाफ आवाज उठाते हैं, लेकिन जमीयत उलमा का गुनाह बताइए, उनके उलमा को क्यों शहीद किया जा रहा है? इसलिए कि जो हमें कत्ल कर रहे हैं उनको पता है कि जिस मुल्क को हम तोड़ना चाहते हैं जमीयत उलमा तोड़ने नहीं दे रही। हम तो पगडंडी पे सफर कर रहे हैं। एक तरफ दबाव आता है, कभी दूसरी तरफ से दबाव आता है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के साथ वाबस्ता हैं,
اور اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں کر کے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھتی ہے. ایک طرف کچھ جاہل قوتیں ہم پر کفر کے فتوے لگاتی ہے اور ایک طرف پاکستان کے وفادار ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے انتخابات میں دھاندلیاں کرتے ہیں. تو ہم کدھر جائیں؟ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. اس پگڈنڈی پر ہم سفر کر رہے ہیں. ایک طرف بھی ہم پر گولیاں برس رہی ہیں اور باجوڑ سے لے کر کراچی تک ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. ایک باجوڑ میں ہم نے 80 جنازے ایک ہی اجتماع سے اٹھائے ہیں. وزیرستان کے تمام اضلاع کے امراء دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بنے ہیں. محمد کے علاقے میں جائیں، کرم کے علاقے میں جائیں، وزیرستان کے علاقے میں جائیں، علماء ہی نشانے پہ، علماء ہی نشانے پر، علماء ہی نشانے پر. کیوں؟ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان حربوں سے جمعیت علماء اسلام کے پائے استقامت کو متزلزل کر سکیں گے، یاد رکھیں ہم نے اپنی تاریخ سے سر اٹھا کے چلنا سیکھا ہے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا ہے. لیکن میری جان، مال اور عزت و آبرو کی ذمہ داری ریاست کی ہے. ریاست ذمہ دار ہے. میں ریاست کو اس اجتماع کی وساطت سے اور آپ کی تائید کے ساتھ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. مجھے جو بھی قتل کرے میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، میں اسٹیٹ کو اپنے قتل کا ذمہ دار سمجھوں گا. اطلاع بھیج دیتے ہیں، تھریٹ لیٹر فون کر لیتے ہیں، آپ فلانے علاقے میں نہ جائیں. یہاں بھی روک رہے تھے نا، میں نے کہا جاؤں گا. پھر یہ بھی بتا دیں کہ قائد کے اگر ایک بال کو بھی کسی نے بینگا کیا، خدا کی قسم یہ دھرتی آگ کا بگولا بنا دیں گے، یہ دھرتی آگ کا بگولا بنا دیں گے. قائد محترم کے جانثار ہم یہاں موجود ہیں. کسی مائی کے لال کو قائد کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. قائد تیرے جانثار، قائد تیرے جانثار، قائد تیرے جانثار، قائد تیرے جانثار. میرے محترم دوستو، میرے محترم دوستو، پہلے تو ہمارے حکمران اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک کریں. پاکستان کے 2 سرحد ہیں، ایک مغربی سرحد ہے اور ایک مشرقی سرحد. مشرقی سرحد پر ہندوستان ہے، وہ سرحد بھی بند. مغربی سرحد پر 2500 کلومیٹر تک ایک افغانستان ہے، یہ سرحد بھی بند. چین پاکستان پر اعتماد کھو رہا ہے، وہاں سے بھی کوئی بڑی خیر کی ابھی توقع نہیں ہے. ایران کے حالات کہ اب نہ وہ اچھے کا ہے نہ برے کا.
تو ملک محصور ہو گیا ہے. پاکستان تمہاری وجہ سے یرغمال ہے اس وقت, اور کہتے ہو ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. تم خود بھی پھنس چکے ہو, قوم بھی اس وقت محصور ہے, اور پاکستان کے عوام آج رول رہے ہیں. ایک آبنائے ہرمز بند ہوا, ہمارے سارے حکمرانوں کے آبنائے ہرمز بند ہو گئے. انڈیا میں 1 روپے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی نہیں ہوئی. بنگلہ دیش جیسے ملک میں صرف 16% قیمتیں بڑھی ہیں, اور ہم ہیں کہ یہاں 61% ہم نے قیمتیں بڑھا دی ہیں. جبکہ ایران کا تیل اسی مقدار سے آ رہا ہے جس مقدار سے آبنائے ہرمز بند ہونے سے پہلے آ رہا تھا. تو سیدھی بات ہے, ایران کے ساتھ معاہدہ کرو, جائز طریقے سے تیل برآمد کرو, ختم بات. IMF ناراض ہوگا, امریکہ ناراض ہوگا, اور ان کو کمیشنیں نہیں ملیں گی. پھر پورے سمگلنگ کی نگرانی یہ لوگ خود کرتے ہیں. تو جب خیبر پختونخوا میں 45 سال سے خون بہہ رہا ہے, آج کی بات نہیں ہے, 1979 سے لے کر جب میں ابھی طالب علم تھا اور یہاں جنگ شروع ہوئی ہے ہمارے سرحد پر, اور آج جب میں 73 سال میں داخل ہو گیا ہوں, مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. بلوچستان اس وقت خون میں نہا رہا ہے. سندھ تو ویسے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے. جی یار سمجھا کرو نا, خدا کا خوف. سارے اختیارات کہتے ہم مستثنا ہیں. صدر پاکستان مستثنا ہے, زندگی بھر اب اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا. ایسا پاک, صاف, شفاف. یہ تو اسٹیبلشمنٹ بڑی بیوقوف اور احمق ہے, جس کو پتہ نہیں کس کس جرم میں 8-10 سال جیل میں رکھا. کبھی اتنا بڑا مجرم کہ جیل میں, اور کبھی اتنا پاک اور شفاف شخصیت کہ اس کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہو سکے گا, اور تاحیات. لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دیا, دعوت دی. کوئی ہے کہ جس کا میرے اوپر حق ہو تو وصول کر لے. ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہا, یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے, میں وہ حق وصول کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا حق ہے آپ کو؟ کہا آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آؤ. کہا نہیں, آپ نے مجھے پیٹھ پہ مارا تھا, میں نے بھی آپ کو پیٹھ پہ مارنا ہے. آپ نے پیٹھ کر دی. کہا نہیں,
پیٹھ میری ننگی تھی، میں نے ننگی پیٹھ پر آپ کو بدلہ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ ننگی کر دی۔ وہ صحابی تھا، بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، لپٹ گیا اور آپ کی پیٹھ مبارک کو چومتا رہا یہاں تک کہ مہر نبوت کو چوما۔ لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں، میں مستثنیٰ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود عدالت میں پیش ہوئے، قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوئے، یہ تو نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، اور مدعی کو حق نہیں ہے کہ میرے خلاف کیس درج کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو کوئی مستثنیٰ نہیں تھا، وہ خود بھی مستثنیٰ نہیں تھے۔ یہ کیا قانون سازیاں ہو رہی ہیں؟ 18 سال سے کم عمر شادی نہیں کر سکتے، اور اگر شادی کر لی تو اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا، لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ حلالی ہوگا۔ یہ ہمارے قانون سازی ہے۔ آج ملک ان سے نہیں چل رہا، بینک بیچے جا رہے ہیں، پی آئی اے بیچا جا رہا ہے، تمام سرکاری ادارے بیچے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کالج اور یونیورسٹیاں بیچی جا رہی ہیں، اسکول تک بیچے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، لیکن دینی مدرسہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس پر قبضہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس عقل والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور مجھے پتا ہے امریکہ کا مدرسے کے ساتھ دشمنی کون کر رہا ہے، کس کے لیے وہ مشکل بنا ہوا ہے۔ قانون پاس ہو چکا ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا اسی طرح پاس ہوا ہے۔ اب عمل درآمد نہیں ہو رہا، صوبوں میں قانون سازیاں نہیں ہو رہی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس طرح مدرسوں کو غیر مؤثر بنا دیں گے۔ تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ تحریک ہم نے اٹھانی ہے۔ اس ملک میں ہمیں امن چاہیے، انسانی حقوق کا تحفظ چاہیے، اور خوشحال معیشت چاہیے۔ ہم نے مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا تھا، لیکن انہی دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان پاکستان نے ثالثی کا عمل شروع کیا، اور اسلام آباد میں بین الاقوامی قیادت اتر رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ان حالات میں ہمیں ملک کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے وہ مظاہرے مؤخر کیے، منسوخ نہیں کیے، اور اب انشاءاللہ العزیز 22 مئی کو جمعے کے روز ملک بھر کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ دوبارہ اعلان کرتا ہوں، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے دکھ درد میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں بدامنی ہے ہم وہاں پر بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اپنا خون دے رہے ہیں. اس وقت بھی میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کی جھیل میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. شیخ ادریس کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ وہ روزانہ 2800 طلباء کو پڑھاتا تھا روزانہ. 1300 طلباء ایک مدرسے میں اور 1500 طلباء دوسرے مدرسے میں. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا رکن تھا. صوبائی اسمبلی میں ہمارا ممبر رہا ہے. وہ ملک میں امن کی بات کرتا تھا. اگر دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان حرکت میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم تائید کرتے ہیں. اگر انڈیا کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں اور کامیاب دفاع کرتے ہیں تو ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کی سیاست میں اگر علماء کرام جاتے بھی ہیں تو ان کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کر کے پارلیمانی کردار سے محروم کر دیا جاتا ہے. تم پارلیمان کے کردار سے ہمیں محروم کر سکتے ہو لیکن اس میدان کے کردار سے ہمیں محروم نہیں کر سکتے. اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں. ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، ہمارا نصب العین بڑا واضح ہے. ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. ایک ایسی ریاست جو معاشی لحاظ سے طاقتور ہو، ایک ایسی ریاست جو دفاعی لحاظ سے طاقتور ہو، ایک ایسی ریاست جہاں عام آدمی کے حقوق محفوظ ہو. اور اس جدوجہد کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھا جائے گا. آپ اس جلسے میں عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ جدوجہد ہماری آگے بڑھتی رہے گی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ 4 جون کو بلوچستان میں جلسہ کریں گے اور بہت بڑا اجتماع ہوگا. 4 جون کو پشین میں انشاءاللہ اجتماعات ہوگی انشاءاللہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کے عزم کو اور مضبوط کرے اور انشاءاللہ جس طرح اس اجتماع میں آپ نے ایک صف ہو کر، ایک قوم ہو کر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی قوم ایک رہے گی اور اس وحدت کے ساتھ ہم کامیابیاں حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. وقت کی بات، وقت ہے سچ بتانے کا.